السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جو بھی اللہ کے رسول تمہیں دے دیں اسے لے لو، اور جس بات سے باز کر دیں، منع کر دیں، اس سے باز آ جاؤ، اور اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو گویا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی، اسی میں ہماری نجات ہے۔ تو نماز کے حوالے سے آپ کی جو سنتیں ہیں، آپ کا جو عمل ہے، اس پر ہماری بات جاری تھی۔ آج کی پہلی حدیث، وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ سمع جلبۃ رجال۔ حضرت ابو قتادہ انصاری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اسی دوران آپ کو کچھ لوگوں کی آواز آئی۔ نماز پوری ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ ما شأنکم، بھئی کیا بات ہے؟ پیچھے سے کچھ آوازیں آ رہی تھی لوگوں کی۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم نماز کی طرف جلدی سے بھاگ کے آ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا فلا تفعلوا علیکم السکینہ والوقار، فرمایا ایسے نہ کرو، تم پر سکون لازم ہے، وقار سے، سکون سے آؤ، بھاگ کے نہیں آنا۔ اور ایک روایت میں نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا جو بھاگ کے آیا اور اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ جب بندہ بھاگتا ہے سانس تو پھول جاتا ہے، اسی طرح وہ نماز میں داخل ہو گیا۔ تو فرمایا کہ آئندہ ایسے نہیں کرنا، تحمل سے، سکون سے، آرام سے آؤ۔ اور پھر فرمایا ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جتنی پالو امام کے ساتھ اتنی پڑھ لو، جتنی رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لو۔ لیکن یہ نہیں کہ بندہ بھاگ کے آئے۔ ذوق اور شوق یہ ہے کہ بندہ وقت پہ آ جائے، یہ نہیں ہے کہ بندہ نماز اذان کے بعد اپنے کام کاج کرتا رہے، جب 1 منٹ رہ جائے پھر بھاگ کے آئے، اسے ذوق شوق نہیں کہا جائے گا۔ لہٰذا بھاگ کے نہیں آنا نماز کے لیے، آرام سے، سکون سے آنا ہے۔ اور اس کی فضیلت کتنی ہے؟ جامع ترمذی کی حدیث، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیت ربی فی احسن صورت، فرمایا کہ میں نے خواب میں اللہ رب العالمین کو دیکھا۔ نبی علیہ السلام کو اللہ کا دیدار ہوا خواب میں۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے، جیسے سوال کیا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ کفارات کیا چیز ہیں، کون سے ایسے عمل ہیں جو انسان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ اللہ میں نہیں جانتا۔ پھر اللہ نے مجھے خود بتایا کہ اب بتاؤ۔ فرمایا کہ پھر میں نے بتایا کہ 3 عمل ایسے ہیں جو انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ 3 عمل، اور تینوں کا تعلق نماز کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے اسباغ الوضو، اچھے طریقے سے وضو کرنا، وضو کا پانی مکمل اعضاء تک پہنچانا، اچھے طریقے سے وضو کرنا، یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا۔ یہ نہیں کہ بس جان چھڑانے کے لیے، نہیں، نمازی بندے کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ نماز کے بعد اس کو اگلی کی فکر بھی ہوتی ہے۔ تو یہ عمل بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور تیسرا المشی الی المساجد، الاقدام الی المساجد،
مسجد کی طرف چل کے جانا، جتنا آپ تحمل سے، آرام سے، سکون سے چل کے آئیں گے، اتنا ہی یہ گناہوں کا کفارہ بھی بن جائے گا۔ اس لیے بڑے تحمل سے آنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔